اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو چھپانا، دنیا میں کافروں کی خوشحالی اور مسلمانوں کی بدحالی، اللہ تعالیٰ کا رزق پہنچانا اور ریاکاری کی مذمت، ان موضوعات پر چند احادیث مبارکہ مختصراً گفتگو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سرزمین موصل کے مقام نینوا میں رہتی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس نے ان کو بت پرستی ترک کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ جب ان پر آثار عذاب ظاہر ہوئے، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ حضرت یونس کی قوم اور عذاب کے درمیان صرف 2/3 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مقاتل نے کہا کہ 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، انہوں نے عذاب کی تپش اپنے کندھوں پر محسوس کی۔ بعض نے کہا کہ آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل نمودار ہو گئے اور بہت سخت دھواں ظاہر ہونے لگا، جس نے ان کے شہر کو ڈھانپ لیا اور ان کے مکانوں کی چھتیں سیاہ پڑ گئیں۔ جب ان کو ہلاکت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر راکھ ڈال لی، اور تمام لوگ بڑے اور چھوٹے، والدین اور بچے، تمام جانوروں کو لے کر میدان میں جمع ہوئے، اور سب نے با آواز بلند اللہ تعالی سے توبہ کی اور صدق دل سے معافی مانگی، اور یہ کہا کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، ان کی توبہ یہاں تک تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی ان کی بھی تلافی کر لی، حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا پتھر اپنی دیوار میں لگایا تھا تو وہ پتھر دیوار سے نکال کر اس کو واپس کر دیا۔ اور ابو جلد نے کہا، جب ان پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ اپنے بڑے بوڑھے عالم کے پاس گئے اور اس سے عذاب کے نجات کے متعلق سوال کیا، تو اس نے کہا، یہ کہو اے زندہ، جب کوئی زندہ نہ ہو، اے زندہ مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ مقاتل نے کہا، وہ 40 دن تک اللہ تعالی سے فریاد کرتے رہے، پھر ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ 10 محرم جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے جا چکے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ وہ مجھ کو جھوٹا قرار دیں گے۔ اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو اور اس کے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہ ہو، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراضگی کے باعث دریا کی طرف چلے گئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر کرنا حرام ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی کوئی پریشانی دور کی، اللہ اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ کے گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو پھاڑتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ گناہ کو کیسے پھاڑے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگوں سے اپنا گناہ بیان کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کو ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اور وہ دن میں وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 4 سچی قسمیں کھاتا ہوں، اور اگر میں 5ویں قسم کھاؤں تو وہ بھی سچی ہے۔ بندہ خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کرے، جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھے گا۔ اور جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندہ کو اسی قوم کے ساتھ رکھے گا۔ اور اگر میں 5ویں قسم کھا کر کہوں تو میں اس میں سچا ہوں گا، اللہ تعالیٰ جس بندے کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب عز و جل کے قریب ہوگا، حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا بازو رکھ دے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا، تو ان گناہوں کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا، اے رب، میں پہچانتا ہوں۔ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا تھا، اور آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور رہے کفار اور منافقین تو لوگوں کے سامنے ان کو بلایا جائے گا، اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اگر کسی شخص نے تنہائی میں شراب پی ہو یا زنا کیا ہو، اور حاکم اس سے اس کے متعلق باز پرس کرے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ ان کاموں کا اظہار بھی بے حیائی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس سے اس کے بھائی کے راز کے متعلق پوچھا جائے تو وہ انکار کر دے۔ دنیا میں کافروں کی خوشحالی اور مسلمانوں کی بدحالی کی توجیہ۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 33 سے 35 ترجمہ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تختوں کو جن پر وہ مسند آرائی کرتے ہیں چاندی کا بنا دیتے اور سونے کا، اور بے شک یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھی آخرت آپ کے رب کے پاس اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں، پھر علماء پر، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں، اور پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء، پھر جو ان کے زیادہ مثل ہوں، پھر جو ان کے زیادہ مثل ہوں۔ ہر شخص اپنے دینداری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوگا۔ اگر وہ شدت سے دین پر قائم ہو تو اس پر مصائب بھی شدید ہوں گے، اگر وہ معمولی سا دین پر قائم ہو تو اس پر اس کی دینداری کے لحاظ سے مصائب آئیں گے۔ بندہ پر اسی طرح مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سورہ النحل آیت نمبر 96 ترجمہ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، البتہ جن لوگوں نے عیش و آرام کی، کمی یا مصائب پر صبر کیا، ہم ان کو ضرور ان کے بہترین نیک کاموں پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثال۔ روایت ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی مارے، اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا، پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا، انہوں نے اس پر لاٹھی ماری، اس سے پھر ایک اور پتھر نکلا، اس پتھر میں چیونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں غذا کی قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا۔ وہ کہہ رہا تھا، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا۔ ریاکاری کی مذمت اور اس پر وعید۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 ترجمہ، جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے لیے دوزخ کو ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور اس دوزخ میں مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص مومن ہو اور وہ آخرت کا ارادہ کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ سورہ الشورى آیت نمبر 20 ترجمہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو زیادہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثمر ملتا ہے، سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔